بیٹے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، جو نافرمان ہوتا ہے وہ کچھ نہیں لگتا۔ یاد رکھیں آج بھی جو بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہے وہ ان کا نسب ہی نہیں ہے، وہ ان کا کچھ نہیں لگتا، اس لیے کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کیا کریں۔ باقی سارے جتنے لوگ تھے ان 80 لوگوں کے علاوہ جتنے لوگ تھے کرۂ ارض پہ زمین کے اوپر، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، فنا ہو گئے۔ ان میں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا شامل تھا۔ کئی لوگوں نے اس پہ بعد میں اعتراض اٹھایا کہ وہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا پہلے شوہر سے بیٹا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے دلیل یہ دی کہ کسی نبی کا بیٹا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں مفسرین نے لکھا کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو ہے وہ بت گر تھے، وہ بت بناتے تھے، بت فروش تھے۔ تو کسی بھی نبی کے کسی بھی رشتہ دار سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ابو لہب دیکھ لیں، ابو جال دیکھ لیں، وہ رشتے میں تو آپ کے چچا تھے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہر نبی کے عیال وہ ہوتے ہیں، ہر نبی کے اہل وہ ہوتے ہیں جو اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہیں سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ بن گئے، بلال حبشی آئے، کیسر رومی آئے، مختلف ممالک سے آئے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کیا تھا؟ ان کا تعارف حضور کے ساتھ ہے۔ وہ قیامت کے دن حضور، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں، وہ جو مال و دولت سے محبت کرتا ہے جنت میں تو نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے۔ جو برائی سے محبت کرتا ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن، وہ جو اللہ کی شریعت، اللہ کے نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ عمل کرتا ہے، تو یقیناً وہ جنت میں ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کی ساری قوم غرق ہو گئی اور پیچھے بچے وہ 80 لوگ اور سارے جانداروں کے جوڑے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت کرۂ ارض پہ جتنے لوگ آباد ہیں، کائنات میں جتنے لوگ آباد ہیں، وہ 7 ارب کے قریب یا اس سے زیادہ، یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو باقی اولاد، ویسے تو یہ بھی جو نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے جو 80 ساتھی تھے، یہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے نا، لیکن اس کے بعد جو جتنے نافرمان تھے وہ سارے غرق ہو گئے، وہ سارے نیست و نابود ہو گئے، وہ فنا ہو گئے۔ اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ جو تھا اس کے اوپر جا کے ٹھہر گئی، اور آہستہ آہستہ جب سارے لوگ غرق ہو گئے، سارے لوگ فنا ہو گئے، تو کیا ہوا؟ اب پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا اور سارا پانی زمین نے جذب کر لیا، اور جتنے نافرمان تھے وہ سارے کے سارے فنا ہو گئے، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو طوفان نوح ہے یہ کسی خاص علاقے میں تھا جہاں نوح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ کرۂ ارض پہ نہیں تھا۔ لیکن بعد میں مورخین نے دیکھا کہ بہت سارے علاقوں میں پہاڑوں کے اوپر ایسے جانوروں کی ہڈیاں پائی گئیں جو صرف پانی میں رہتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کے اوپر ان کی ہڈیاں کیسے گئیں؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ طوفان نوح میں پہاڑوں کے اوپر چلے گئے، جب پانی اترا تو وہاں پہ وہ مر گئے اور ان کی ہڈیاں موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام بچ گئے، نوح علیہ السلام کے 80 ساتھی، 80 اصحاب بچ گئے، اور باقی جانداروں کے جوڑے بچ گئے۔ اب اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ نوح غم نہ کر، ہم تمہارے ان جو عیال ہیں ان میں اتنی برکت ڈال دیں گے، یہ خوب بڑے پھلے پھولیں گے اور ان میں بہت برکت ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ثابت کیا۔ اور کائنات میں کرۂ ارض پہ اس ٹائم جتنے لوگ آباد ہیں وہ سارے کے سارے، روایات میں ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو اس طوفان میں بچ گئے۔ ایک تو کنعان تھا نا جو نافرمان تھا، 3 بیٹے جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس طوفان میں بچ گئے، جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔
ان کا نام، ایک کا نام حام، ایک کا نام سام اور ایک کا نام یافس۔ کیا نام ہے؟ حام، سام اور یافس۔ حام کی جو نسل ہے، حام کی جو اولاد ہے، حامی اور نسل جن کو کہا جاتا ہے، وہ افریقہ میں آباد ہیں۔ اسی طرح جو سام ہے، سام کی اولاد مشرق وسطیٰ اور اس کے قریب قریب آباد ہیں، اور جو یافس کی نسل ہے وہ چین میں آباد ہے۔ اور اس ٹائم کرۂ ارض پہ جتنے انسان ہیں یہ سارے نوح علیہ السلام کی اولاد، ان 3 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی اور آگے اسی طرح سے سلسلہ نسب آپ کا چلتا گیا۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ کتنے سال؟ 950 سال، 950 سال میں آپ کا جو مزار ہے وہ آذربائیجان میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا مزار ہے۔ اب بھی آذربائیجان میں جو لوگ ٹریول کرتے ہیں تو اکثر وہاں پہ وہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج کے جو لیکچر ہے نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں جو چیزیں سمجھ آئی ہیں، جو ہم نے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی نافرمان، خواہ وہ نبی کا ہی بیٹا ہو، وہ کبھی بھی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے والدین کا فرمانبردار ہو اور اس کے بعد شریعت کا پابند ہو۔ کبھی بھی شریعت کو ترک کرنے والا، شریعت کا مذاق اڑانے والا، شریعت سے بغاوت کرنے والا جو ہے وہ اللہ سے برکتیں حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ پھل پھول نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو ہے وہ نافرمان تھا اور وہ باقی نافرمان لوگوں کے ساتھ غرق ہو گیا، اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، جو آپ کے بیٹوں کے علاوہ جو لوگ تھے، حالانکہ وہ آپ کے نسبی اعتبار سے کچھ نہیں لگتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نوح علیہ السلام کا کنبہ قرار دیا، اس لیے کہ وہ نوح علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات مانتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق چل رہے تھے۔ تو ہمیں بھی اگر برکتیں حاصل کرنی ہے، ہمیں بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے، ہمیں بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لیے کی گئی دعائیں ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا ہے، تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے بارے میں جاننا ہوگا، آپ کی سیرت کے بارے میں جاننا ہوگا، اور سب سے بڑھ کے آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا ہوگا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم نے وہ کام کرنے ہوں گے۔ اسی صورت میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کو راضی کر سکتے ہیں، دنیا میں عزت و احترام حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی گارنٹی دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔